بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کون سا مسلمان ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو زیارت ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت ہی مضرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ وظیفہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو کا آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے۔ دوستو، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں آنے والے امتیوں کے بارے میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ایسا شوق رکھیں گے کہ وہ اپنا گھر اور مال سب قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، تو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایک صحیح مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی چاہت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، لیکن اپنے گناہوں اور خطاؤں کو سامنے رکھیں اور سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو دراصل اسی نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعے کی رات میں 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور اس کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما اور برکت اور سلام نازل فرما۔ جو شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں، بشرطیہ کہ شوق اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ شکریہ۔